وَأَصْحَابِكَ یا رحمۃ للعالمین۔ سامعین محترم، آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کا دوسرا رکوع پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ایک دو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ تقریباً پوری دنیا جو ہے وہ کرونا کی لپیٹ میں ہے۔ مختلف قسم کی افواہیں پھیلتی رہتی ہیں، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ کتنے لاکھ لوگ موت کی گھاٹ اتر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں۔ یہ میڈیکل کا مسئلہ ہے، ہمیں اس سلسلے میں ڈاکٹر حضرات کی رائے کو ہی ماننا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ماسک کا استعمال کریں، ہاتھ اور معانکہ سے ہاتھ ملانے اور معانکہ کرنے سے احتراز کریں، اور ہاتھوں کو بار بار بندہ دھوئے ہر جگہ پر۔ یعنی ماسک یا فاصلہ کرنا جو ہے، یہ بازار میں آپ ہوں، دفتر میں ہوں، کہیں بھی ہوں، تو ہمیں ان چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے پاک ذات کے صدقے میں حفاظت مانگنی چاہیے۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اسے پڑھیے، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اسے بندہ زیادہ پڑھے اور درود پاک کی کثرت کرے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی پوری مخلوق کو اس مرض سے نجات عطا فرمائے اور سب کو صحت، سلامتی اور ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، یہ سورہ البقرہ کا جو دوسرا رکوع ہے، یہ منافقین کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ منافق کسے کہتے ہیں اور قرآن مجید میں منافقین کا ذکر اس مقام پر کیوں آیا ہے۔ منافق کا جو لفظ ہے، اس کا مادہ النفق ہے۔ نفق اس سرنگ کو کہتے تھے جس کے دو منہ ہوتے تھے، کہ ایک منہ سے جانور داخل ہوتا اور دوسرے سے نکل جاتا۔ تو شریعت میں منافق اس شخص کو کہا جاتا ہے جو دل سے ایمان نہیں لاتا، یعنی یہاں جن منافقین کا ذکر ہے، جو دل سے ایمان نہیں لاتا لیکن بظاہر وہ ایمان کا اظہار کرتا ہے، یعنی وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے مفاد بھی لینا چاہتا ہے اور کافروں کے ساتھ مل کر بھی اپنی دوستی کا عہد و پیمان باندھتا رہتا ہے۔ اور یہ جو نفاق تھا، مدینہ منورہ میں منافق تھے، مکہ مکرمہ میں تو ظاہر ہے حالات اس طرح نہیں تھے۔ وہاں تو جو بندہ اسلام قبول کرتا وہ گویا اپنے آپ کو کافروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا کہ آؤ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو وہ اس پر جیسے بھی چاہتے یا جیسے ان کے لیے ممکن ہوتا تشدد کرتے یا اسے تنگ کرتے۔ مدینہ منورہ میں ایک تو میں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہود جو تھے وہ اہل کتاب تھے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ان کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں تھی، اور وہ
شام کے رہنے والے تھے بیسیکلی، اور وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے ہوئے یثرب میں آ کے آباد ہو گئے تھے کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں تو ہم ان پر ایمان لائیں۔ لیکن جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو پھر ان کی انا پرستی، ان کا اناد، ان کی ضد، ان کے مفادات آڑے آ گئے اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ منافقت کا راستہ اختیار کر لیا۔ اور یثرب میں جب سرکار تشریف لے گئے، اس وقت جو عبداللہ بن ابی تھا وہاں پر ان کا سردار تھا یہود کا، اس کی بڑی قدر و منزلت تھی یہود میں، اور اس کے لیے انہوں نے سونے کا ایک تاج بنا لیا تھا جو اسے پہنانا تھا۔ تو اسی درمیان رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو لوگ جو تھے وہ اس سے ہٹ کر سرکار کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ اب وہ بڑا شاطر آدمی تھا، اس نے سمجھا کہ اگر میں کھل کے مخالفت کرتا ہوں تو میرے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ میں ان کا مقابلہ کروں، تو اس نے نفاق کا راستہ اختیار کر لیا اور وہ رئیس المنافقین کہلاتا ہے۔ یہ جو منافقین تھے، پھر منافقین کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک عملی منافق ہوتا ہے اور ایک اعتقادی منافق ہوتا ہے۔ عملی منافق جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا، بے عمل ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، جیسا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس میں یہ 3 باتیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور کسی کے ساتھ لڑے تو گالی گلوچ کرے۔ اور ایک اور روایت میں 4 علامتیں بتائیں گئیں، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھائی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے۔ اب یہ جو منافق ہے اس کو منافق عملی کہتے ہیں، یہ کافر نہیں ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ مومن بھی اس طرح کا منافق ہو سکتا ہے، جو مسلمان ہے کافر نہیں ہے، یہ چیزیں اس میں بھی پائی جا سکتی ہیں، اس کو کہتے ہیں عملی منافق۔ دوسرا ہے اعتقادی منافق۔ اعتقادی منافق وہ ہے جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا اور وہ ایمان کا اظہار کرتا ہے۔ یہاں جن منافقین کا تذکرہ ہے وہ اعتقادی منافق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ واضح فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جو ہیں وہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، یعنی منافقین کافروں سے بھی زیادہ برے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے متقین کا ذکر کیا جو بہت اچھے ہیں، پھر کافروں کا ذکر کیا جو برائی میں منافقوں سے کم ہیں، پھر منافقوں کا ذکر کیا جو سب سے بڑھ کر برے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ کافروں کا ذکر 2 آیات میں کیا گیا جبکہ منافقین کا ذکر 13 آیات میں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے کے لیے۔ سامعین محترم، میں یہاں پہ یہ بات بھی عرض کروں کہ کسی پر منافق کا حکم لگانا یہ صرف رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا منصب تھا، یا کوئی ایسی دلیل مل جائے، یعنی ایک بندہ اقرار کرے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں تو ویسے ہی مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، مختلف طریقوں سے وہ آتے ہیں، تو اس کو منافق کہا جائے گا۔
لیکن اور کسی بندے پر نفاق کا حکم لگانا یہ کسی بندے کو اس کا حق نہیں ہے، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے اور دل کا معاملہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اب آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے جب منافقوں کا ذکر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رویوں کو بیان کیا، یعنی ایکچولی تو یہ وہ لوگ تھے، ان کا یہ رویہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے گویا یہ بات واضح فرما دی کہ جو بندہ ان چیزوں پر چلتا ہے وہ دراصل منافقین کے راستے پر چلنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور من کا معنی سے، الناس لوگ، اور لوگوں میں سے کچھ، ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ تو وہ ہیں نا جو متقین ہیں، کچھ وہ ہیں جو کافر ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو نفاق کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اور جو منافق ہوتا ہے اس میں اور کافر میں ایک فرق یہ ہے کہ کافر کے دل میں جو کچھ ہے کم از کم وہ سامنے کہتا تو ہے نا، یعنی ایمان سے خالی ہے لیکن وہ اخلاقی قدریں تو جانتا ہے کہ جو اس کے دل میں ہے وہ کہتا ہے۔ لیکن منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ نہ ان کے پاس ایمان ہے نہ ان کے پاس اخلاقی قدریں ہیں۔ وہ کیا ہے کہ دشمنی تھی جن کی خالص اور ریا سے پاک تھی، دشمنی تھی جن کی خالص اور ریا سے پاک تھی، مجھ کو ایسے دشمنوں کی دشمنی اچھی لگی۔ یعنی اگر ایک بندہ کھل کے دشمنی کرتا ہے تو اچھا ہے، دشمنی تو کھل کے کرتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ آپ کے منہ پہ آ کے آپ کے ساتھ محبت کی پینگیں چڑھائے اور محبت کے بڑے بڑے دعوے کرے اور پھر آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اسلوب سے اس بات کو واضح فرما دیا کہ منافق جو ہیں وہ کافروں سے بھی زیادہ برے ہیں۔ اب ان کا رویہ کیا ہے منافقین کا؟ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں، کوئی وہ ہے، مَن یقولو، من جو یقولو کہتا ہے، آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، اخروی دن پر ہم اللہ پر ایمان لائے اور اخروی دن پر ایمان لائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، وما اور نہیں، ہم وہ بمؤمنین ایمان لانے والے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ مراد کیا ہے کہ اگر بندے کے دل میں کچھ ہو اور وہ زبان سے کچھ کہے، دل میں کفر ہے، زبان سے جتنی مرضی مرتبہ کہے کہ میں مومن ہوں میں مومن ہوں، اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اور جس بندے کے دل میں ایمان ہے وہ بے شک دعوے نہ بھی کرے، اللہ اسے جانتا ہے کہ وہ ایمان والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اصل چیز دل ہوتا ہے۔ جب وہ ایک مسلمان جو ہے وہ اپنی زبان سے اس کا اقرار کر دیتا ہے تو ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ لیکن اگر ایک بندہ گونگا ہے، وہ بول ہی نہیں سکتا، تو اللہ تو جانتا ہے نا کہ اس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان اللہ لا ینظر الی صورکم ولا اعمالکم ولکن ینظر الی قلوبکم و نیاتکم۔ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ تو یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دعوے بے مقصد ہیں اور یہ ایمان کی نعمت سے محروم ہیں۔ اب یہ ان کا رویہ جو ہے وہ
کس لیے ہے؟ تو فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا. خدعون کہتے ہیں دھوکہ دینا، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، والذین آمنوا والذین اور ان کو جو لوگ آمنوا ایمان لے آئے. یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ ہے، فرض کیجئے گا کہ ایک بندہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتا ہے، تو وہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ ایسی ڈگر اختیار کرتا ہے، کوئی بھی گناہ کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہا ہوتا، وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے. لیکن بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس طریقے سے کوئی بڑا چکر دے رہا ہوں اور میں بڑی کامیاب زندگی بسر کر رہا ہوں. اور ایک قول یہ ہے کہ یخادعون اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے سے مراد رسول کریم علیہ السلام کو دھوکہ دینا ہے. ظاہر ہے جو بندہ اللہ کو کسی بھی معنی میں مانتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ تو نہیں، مطلب وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. تو چونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سفیر ہوتی ہے، اور سرکار کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، سرکار کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، اور سرکار کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے. واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ، کہ وہ رسول کو راضی کریں. رسول کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے. تو دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ جو منافق ہیں وہ اپنی ان چیزوں سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون. وما اور نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم، انفس نفسن کی جمع ہے، مگر اپنی جانوں کو. یعنی جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کو دھوکہ دوں گا، وہ کس طریقے سے دھوکہ دے گا جبکہ اللہ اپنے رسول سے کوئی بات مخفی نہیں رکھتا؟ وہ ایمان والوں کو کیسے دھوکہ دے گا جبکہ اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے؟ اللہ ان کا نفاق ان پہ واضح کر دیتا ہے. اس طریقے سے وہ اپنا مقصود حاصل نہیں کر سکتے، وہ دھوکہ اپنے آپ کو دیتے ہیں. وما یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، وہ سمجھتے نہیں ہیں. مطلب کیا ہوا کہ دیکھیں، غلطی کا احساس میرے رب کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے. جس بندے نے غلطی کی اور اسے غلطی کا احساس ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے وہ ایمان کے راستے پر چل رہا ہے. اور جس بندے نے غلطی کی اور اپنی غلطی پر نازاں ہو گیا، اپنی غلطی پر خوش ہو گیا، تو دراصل اس نے نفاق کا راستہ اختیار کیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ جو نفاق کا راستہ اختیار کرے میں ان سے گناہ کا شعور بھی چھین لیتا ہوں. وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے. اور آگے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض ایک بیماری ہے. یہ بیماری کس کی ہے؟ انا پرستی کی بیماری ہے، یہ گروہی تعصب کی بیماری ہے. یعنی وہ جو حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ام المومنین ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہتی ہیں میرا والد اور میرا چچا صبح نکل گئے ایک دن سرکار کو دیکھنے کے لیے کہ جس نبی کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے کیا یہ وہی ہیں؟ کہتی ہیں صبح نکل گئے، رات کو واپس آئے تھکے ماندے. تو میرا چچا میرے والد سے کہتا ہے کہ کیا وہی ہے؟
جس کا تذکرہ ہمارے نبی فرماتے رہے؟ انہوں نے کہا ہاں واللہ وہی ہے۔ اس نے کہا پھر مان لیں۔ اس نے کہا ماننا نہیں ہے، واللہ العداوہ ما دمت حیا، اللہ کی قسم جب تک میں زندہ ہوں میں دشمنی کرتا رہوں گا۔ یہ جو انا پرستی کی بیماری صرف سر درد نہیں ہوتا، بیماری صرف بخار نہیں ہوتا، بیماری صرف کسی جسم کا کسی عضو کا اپاہج ہو جانا نہیں ہوتا، انا پرستی بھی ایک بیماری ہے، میں بھی ایک بیماری ہے، اور حق بات کے سامنے تکبر کرنا بھی ایک بیماری ہے۔ جس بندے کو اللہ نے حق پرستی کا ملکہ دے دیا، اس بندے کو اللہ نے ایمان کے راستے پر گامزن کر دیا ہے، اس بندے کو اللہ نے سچائی کے راستے پر گامزن کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، پس فا کا معنی پس، زیادہ زیادہ کر دی، ہم ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے مرضا ان کا مرض، اللہ نے ان کا وہ مرض بڑھا دیا۔ اچھا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ جب بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دوسری نیکی کی توفیق دیتا ہے، اور جب بندہ ایک سرکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ دوسرا گناہ مسلط کر دیتا ہے۔ یعنی یہ جس طریقے سے جسمانی دنیا کے ضابطے ہوتے ہیں نا کہ آگ میں ہاتھ ڈالو گے تو ہاتھ جل جائے گا، مکان سے چھلانگ لگاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے، اس طریقے سے یہ روحانی دنیا کا ضابطہ ہے کہ جزاء السیئات سیئات مثلھا وجزاء الحسنات حسنات مثلھا، کہ جب بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ اسے دوسری نیکی کی توفیق دیتا ہے، جب بندہ سرکشی کرتے ہوئے ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دوسرے گناہ پر جری کر دیتا ہے۔ یہ میرے رب کا ضابطہ ہے۔ جب ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں نے 360 بچیاں جنہیں ان کے والدین زندہ دفن کرنا چاہتے تھے، میں نے ان کو لے کے پالا، میں نے ان کی پرورش کی، کیا مجھے اس کا اجر ملے گا؟ سرکار نے فرمایا تجھے اللہ نے اجر تو دے دیا کہ تجھے ایمان قبول کرنے کی توفیق مل گئی۔ یہ اللہ کا ایک ضابطہ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان کے دلوں میں مرض تھا، جب انہوں نے اس پر توبہ نہیں کی پھر کیا ہوا؟ فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مرض کو۔ یہ مرض ان پر بطور سزا کے بڑھایا گیا، ان کا نفاق بطور سزا کے زیادہ کر دیا گیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ کیوں عذاب ہے؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بے سببیہ ہے، بسبب اس کے، ما کا معنی جو، کانو یکذبون یہ ماضی استمراری بن گیا، جب مضارع سے پہلے کانا آ جائے تو ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ جو وہ جھٹلایا کرتے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے، یہ جھوٹ ان کے لیے عذاب بن جائے گا، اس جھوٹ کے سبب وہ عذاب میں جائیں گے۔ وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ میں سیر فلک، ان کی جو نظم ہے اقبال کی، کہ میں سیر کرتا کرتا، ایک تخیل ہے، ایک تخیل ہے صرف، میں سیر کرتا کرتا میں نے جنت کو دیکھا، پھر میں نے دوزخ کو دیکھا، تو مجھے دوزخ میں کوئی آگ نظر نہیں آئی، تو میں نے دروغہ دوزخ سے کہا دوزخ میں تو بڑی آگ ہوتی ہے، یہاں آگ کیوں نہیں ہے؟ تو اس نے کہا اہل دنیا یہاں جو آتے ہیں اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں، ان کے گناہ ہی ان کے لیے آگ بن جاتے ہیں، ان کے گناہ ہی ان کے لیے عذاب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا بما کانوا یکسبون، بس سبب اس کے جو وہ جھٹلایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا۔ ان کی اگلی علامت کیا ہے؟
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا اور جب قیل کہا جائے لہم انہیں لا تفسدوا فی الارض فساد نہ کرو زمین میں قالو وہ کہتے ہیں انما فقط نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اس کی بات ادھر کی اس کی بات ادھر کی، لیکن اپنے آپ کو فسادی سمجھتے نہیں ہیں۔ ان کا دل انہیں ملامت نہیں کرتا کہ تم معاشرے میں فساد پھیلا کے جرم کر رہے ہو، پھیلاتے فساد ہیں لیکن اپنے آپ کو اصلاح کرنے والا کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اگر کسی بندے سے کوئی غلطی ہو جائے تو اگر اسے اپنی غلطی پر ندامت ہو جائے تو یہ اس کے صاحب ایمان ہونے کی علامت ہے، اور اگر وہ اپنی غلطی پر نازاں ہو جائے اور اس کو درست کرنے ثابت کرنے کے چکر میں لگ جائے تو دراصل وہ بندہ ایمان سے دور ہوتا جا رہا ہے اور اس نے ایک دوسرا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ وہ سرکار کے صحابی حضرت وابصہ جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے کہ سرکار سے یہ تیرے مومن ہونے کی علامت ہے۔ اگر کسی بندے کو اللہ نے اپنی غلطی کا اس کی غلطی کا احساس دے دیا ہے تو وہ یقین جانے اللہ نے اس پہ بہت بڑا کرم کر دیا ہے۔ قرآن کریم میں اس کو فرقان کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے لوگو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے اللہ تمہیں نعمت فرقان عطا کرے گا۔ اور فرقان کیا ہے؟ اے بصیرۃ فی قلوبکم تفرقون بہ بین الحق والباطل، اللہ تمہیں وہ ایمان کا نور عطا کر دے گا جس کی وجہ سے تمہیں نیکی اچھی لگے گی اور گناہ سے نفرت ہو جائے گی۔ یہ میرے رب کے راضی ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب انہیں کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو، کفر خود فساد ہے، نفاق خود فساد ہے، اور ان کا تو کام ہی یہ تھا شکوک و شبہات پیدا کرنا اہل ایمان کے دلوں میں، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر کرنا تاکہ لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے۔ تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے الا خبردار، انہم بے شک یہ ہم وہی ہیں المفسدون فساد پیدا کرنے والے، ولکن لا یشعرون، ولکن اور لیکن لا یشعرون انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ فسادی ہیں لیکن گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان سے گناہ کا شعور سلب کر لیا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ جو کبھی گناہ نہیں کرتا وہ فرشتہ ہے، اور جو گناہ کر کے اس پہ معافی مانگتا ہے وہ مومن ہے، اور جو گناہ کر کے اس پہ ڈٹ جاتا ہے وہ شیطان ہے۔ بندہ خود طے کر لے کہ میں کس کے راستے پر چل رہا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی غلطی کا شعور دے دیتا ہے تو یہ میرے رب کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ تو منافقین کی علامت کیا بتائی گئی؟ کہ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ جو فساد پیدا کرنا ہے یہ کس طرح ہوتا ہے؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز سے افضل ہے، روزے سے افضل ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، فرمائیے۔ فرمایا الاصلاح ذات البین، دو لڑے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا اللہ کو نماز سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ نماز ایک انفرادی عمل ہے اور یہ معاشرتی عمل ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا والفساد ذات البین ہی الہالکہ، اور دو بندوں میں فساد ڈال دینا ایمان کو جڑ سے اکھیڑ دیتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ ادھر کی ادھر لگا کے سمجھتا ہے کہ میں شغل کر رہا ہوں، میں دل لگی کے لیے کر رہا ہوں،
تو اللہ نے اس سے گناہ کا شعور سلب کر لیا ہے، وہ منافقین کے راستے پر چلنے والا ہے، کیونکہ منافقین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ فساد برپا کرتے ہیں لیکن انہیں اپنے فساد برپا کرنے کا شعور نہیں ہوتا، وہ اس کو روٹین کی بات سمجھتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی اگلی نشانی بیان فرمائی، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان سے، قیلا مجھول کا صیغہ، جیسے قالا اس نے کہا، قیلا کہا گیا، لہم ان سے کیا کہا جائے، آمنو ایمان لے آؤ، کما آمن الناس جیسے کہ ایمان لائے یہ لوگ، یعنی یہ لوگ سے کون مراد ہے؟ جو اس سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، جو مکہ مکرمہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ جب انہیں کہا جائے کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ایمان لائے ہیں، جیسے ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور دیگر اہل ایمان اسلام لائے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قالو، وہ کہتے ہیں انؤمنو، حمزہ استفہام کا ہے کیا، نؤمنو ہم ایمان لائیں، کما جس طریقے سے، کاف تشبیہ کے لیے ہے، جیسے، ما جو، کما جیسے، آمن السفہاء، آمنہ ایمان لے آئے، السفہاء بے وقوف، یعنی منافقین کی علامت یہ ہے کہ وہ سرکار کے صحابہ کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ اور وہ کس لیے بے وقوف کہتے تھے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام نے کیا کیا، جب اسلام قبول کیا تو انہیں اپنا مال قربان کرنا پڑا تو کر دیا، گھر چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، وطن چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا۔ اب جو دنیا دار ہوتا ہے یہ تو ہر چیز کو دنیا کے پیمانے پر پرکھتا ہے، جیسے مشرکین سرکار کو مجنون کہتے تھے کہ لوگ بڑا احترام کرتے تھے، ان کو کیا دین کا جو نشہ چڑھ گیا کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ۔ تو جس طریقے سے وہ سرکار کے اخلاص کو جنون سمجھتے تھے، اس طریقے سے منافق سرکار کے صحابہ کے اخلاص کو بے وقوفی سمجھتے تھے۔ میرے بھائی، اگر ایک بندہ ایک نیکی نہیں کر رہا تو جو وہ نیکی کر رہا ہے اسے اس کی نیکی کو تسلیم ضرور کرنا چاہیے۔ جب ایک بندے میں یہ شعور ہو جائے نا کہ یہ بندہ یہ نیکی کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا، تو کبھی نہ کبھی وہ اس نیکی کی طرف آ جاتا ہے۔ اگر اس نے نیکی کرنے والے کو ہی بے وقوف ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے تو یہ منافقت کی روش ہے، اور جو بندہ نیکی کی قدر نہیں کرتا، میرا خدا اس پہ نیکی کے دروازے بند کر دیتا ہے، اس پہ خیر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے ان کی علامت یہ ہے جب انہیں کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ یہ لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائیں؟ اللہ خبردار، انہم بے شک یہ، ہم پھر تاکید کے لیے آ گیا، یہی وہ لوگ ہیں، السفہاء سفیہ ان کی جمع ہے، جو بیوقوف ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ابو بکر و عمر و عثمان و علی کو بیوقوف کہنے والے خود بیوقوف ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے ایمان کا راستہ چنا ہے، اور جو بندہ ایمان کے راستے پر چلتا ہے خدا اسے عقبہ میں بھی کامیابی دے گا، اللہ اسے اس جہان میں بھی عزتیں عطا کرے گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو دعوت دی تھی، آپ نے انہیں یہی فرمایا تھا کہ میں تم پہ ایک ایسی بات پیش کر رہا ہوں، ایک ایسا کلمہ پیش کر رہا ہوں کہ جب تم اس کو مان لو گے تو عرب بھی تمہارے غلام بن جائیں گے اور عجم بھی تمہیں خراج دیا کریں گے۔ یعنی اسلام نے یہ کبھی نہیں کہا کہ مومن دنیا میں ذلت کی زندگی بسر کریں گے، اسلام یہ کہتا ہے کہ تم ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو،
اللہ تمہیں اخروی کامیابیوں سے پہلے دنیا میں بھی کامیابیاں عطا کرے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارے لیے اللہ نے عزتیں لکھی ہیں اور سر بلندیاں لکھی ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو صحابہ کرام تھے، منافقین تو کہتے تھے نا کہ استغفر اللہ، انہوں نے اپنے نفع نقصان کو نہیں سمجھا، انہوں نے کوئی دانش مندی کا راستہ اختیار نہیں کیا، لیکن اسلام کی برکت سے جن لوگوں کو بکریاں جو لوگ چراتے تھے، اللہ نے انہیں صوبوں کے گورنر بنا دیا تھا، اور کیسر و کسرا کے خزانے ان مسلمانوں کی مسجدوں میں تقسیم ہوا کرتے تھے، کیونکہ ایمان بندے کو دارین کی عزتیں دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے بے وقوف اہل ایمان نہیں ہیں، نیکی کرنے والوں کو بے وقوف سمجھنا بے وقوفی ہے۔ اگر کوئی بندہ کوئی نیکی نہیں کر رہا تو جو کر رہا ہے نا، اسے اس کی قدر کرنی چاہیے، اسے اس کی عظمت کو ماننا چاہیے، یہ ایک درجہ ہے ایمان کا۔ اب آگے فرمایا ان کا طریقہ کیا ہے، فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، وَإِذَا اور جب، لقو لاقا یلاقی ملاقات کرنا، ملنا، ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے۔ یعنی منافقین کی روش کیا ہے کہ وہ صاف بات کرنے سے بھی آری ہیں، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، کیونکہ جو بندہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے وہ دعوے بہت زیادہ کرتا ہے، اور جو بندہ اندر سے مخلص ہوتا ہے اسے دعوے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہر بات زبان سے نہیں کہی جاتی، اخلاص کی ایک اپنی زبان ہوتی ہے جو لفظوں سے ماورا ہوتی ہے، اور اگلا بندہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے کتنا مخلص ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا اور جب الگ ہوتے ہیں، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، شیاطین شیطان کی جمع ہے، شطانہ سے نکلا ہے، اور شطانہ کا معنی ہوتا ہے دور ہونا، یہ عزازیل کا لقب ہے۔ اور جب یہ الگ ہوتے ہیں اپنے شیاطین کی طرف۔ اچھا اب یہاں پہ ایک چیز پہ غور کریں، وہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے۔ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو گزرے ہیں۔ منکرین ختم نبوت کہتے ہیں کہ خلا کا معنی ہوتا ہے فوت ہو جانا، انتقال کر جانا، مر جانا کسی کا۔ بھائی اب آپ یہاں دیکھیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، خلط واحد مؤنث ہے اور خلو جمع کا صیغہ ہے، مادہ تو وہی ہے نا، تو کیا اس کا یہ معنی ہے کہ وہ مر جاتے ہیں اپنے شیاطین کے ساتھ جا کے؟ اس کا معنی ہے جب وہ الگ ہوتے ہیں اپنے شیاطین کی طرف، اپنے شیاطین کے ساتھ۔ مطلب کیا ہے؟ خلا کا معنی ہے الگ ہو جانا، جس نبی کا وصال ہو گیا وہ بھی دنیا سے الگ ہو گیا، جو نبی آسمانوں پہ چلا گیا وہ بھی دنیا سے الگ ہو گیا۔ تو خلا کا معنی موت تو نہیں ہے، خلا کا معنی تو الگ ہونا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ الگ ہوتے ہیں اپنے شیاطین کی طرف۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اب ظاہر ہے وہ انسان تھے نا، کوئی شیطان تو نہیں تھے۔ شیطان تو جیسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جن ہیں بالفرض، لیکن ان کو یہاں پر شیطان کہا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے قرآن اسے بھی شیطان ہی کہتا ہے۔ تو جب شیطان کا پیروی کرنے والا شیطانی صفات کا مظہر بن جاتا ہے تو جو اللہ کا قرب پائے گا اس میں بھی تو اللہ کی صفات کے جلوے نظر آئیں گے نا، اس میں بھی تو اللہ کی صفات کے جلوے نظر آئیں گے نا۔ وہ جو قرآن کریم میں ذکر ہے جب حضرت موسیٰ واپس آ رہے تھے، ایک درخت سے آواز آئی انی انا اللہ، موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔
اب محدثین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی درخت میں حلول تو نہیں کر گیا تھا نا. حلول کیا، جیسے بندے کے وجود میں روح جو ہے وہ حلول کر جاتی ہے، یا آپ نے ایک گلاس پانی میں چینی ڈال دی وہ اس میں حلول مکس ہو گئی، حلول اس کو کہتے ہیں. اللہ کی حلول تو نہیں کر گیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ صفات کا مظہر بن گیا. تو جب بندہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے تو اللہ اس کو کیا شان عطا فرماتا ہوگا. تو فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ الگ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، پھر کیا کہتے ہیں؟ قالوا، وہ کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یعنی ہم مسلمانوں سے تو ویسے ملتے ہیں، اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما، فقط، انما کا معنی ہوتا ہے فقط، صرف. نحنو، ہم، مستہزئون، ہم مذاق کر رہے تھے. ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ٹھٹھا کر رہے تھے. یعنی مطلق جو مذاق ہے نا یہ اور چیز ہے. یہ مزاحیہ بات کرنا، یہ ہنسنا ہنسانا، یہ تو سرکار کی سنت ہے. جس مذاق میں ایک حقارت کا پہلو ہو اس کو استہزاء کہا جاتا ہے، ورنہ مطلق جو مزاح ہے یہ تو سرکار کی سنت ہے. تو مطلب کیا، ہم مسلمانوں کو اب یوں کہ یہ بیوقوف بنا رہے تھے. ہم تو ویسے انہیں بیوقوف بناتے ہیں تو ہم تمہارے ساتھ. اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم. یستہزئ کا لفظی معنی ہے ٹھٹھا کرنا، مذاق کرنا. اللہ تعالیٰ مذاق نہیں کرتا، اللہ اس سے پاک ہے. یہاں اس سے اس کو کہتے ہیں مشاکلت، کہ ایک لفظ کی مقابلے میں وہی لفظ بول دینا. جیسے جزاء السیئات سیئۃ، کہ برائی کا بدلہ برائی ہوتا ہے. اب اگر برائی کسی نے کی اس کو سزا ملی تو اس نے تو برائی نہیں کی نا، لیکن یہ مشاکلت ہے، وہی لفظ بول دیا. تو یہ لفظ یہاں پر مشاکلت کے معنی میں ہے. مراد یہ ہے تم اہل ایمان کا ٹھٹھا اڑاتے ہو، لیکن اہل ایمان رب کا کلمہ بلند کرنے والے سپاہی ہیں. اگر ایک مالک اپنے غلام کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا تو میں ایمان والوں کو بے یار و مددگار کیوں چھوڑوں گا، جبکہ یہ دنیا میں میرے دین کا ڈنکا بجانے والے لوگ ہیں. تو اللہ پاک فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ انہیں سزا دے گا، عذاب دے گا. بہم انہیں، وَيَمُدُّهُمْ، مدہ یمدو کا معنی ہوتا ہے لمبا کرنا، کھینچنا. اور اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے کس چیز کی؟ فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں. طغیان طغا سے نکلا ہے، کسی چیز کا حد سے آگے بڑھ جانا. اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے فی طغیانہم، کہ اپنی سرکشی میں یعمہون، بھٹکتے رہیں، اندھے ہو جائیں. اب یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں کہ ایسا ایک واقعہ ہوا تھا کہ کسی بندے نے راستے میں کوئی ایسی بات کی جو مناسب نہیں تھی، اور وہ جا رہا تھا تو اس کا سر اچانک دیوار سے ٹکرایا. تو اس نے سرکار سے عرض کی کہ میرا سر اس طریقے سے دیوار سے ٹکرا گیا اور مجھ سے یوں ہو گیا. تو سرکار نے فرمایا تم سے وہ جو بات نامناسب ہوئی تھی نا، اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ تو گناہ میں آگے بڑھے، تو اللہ نے تمہیں یہیں روک دیا. تو جب اللہ ناراض ہوتا ہے پھر بندے کی رسی دراز کر دیتا ہے. اگر ایک بندہ گناہ کرے اور میرا رب اسے متنبہ کر دے، تنبیہ کر دے، تو یہ میرے رب کے راضی ہونے کی علامت ہے. اگر ایک بندہ گناہ کرے، اللہ اس کی رسی دراز کر دے، تو یہ میرے رب کے ناراض ہونے کی علامت ہے. جیسے ایک سرکش بیٹا جو بات نہیں مانتا باپ کی، باپ کہتا ہے جا جو مرضی کرتا رہے، بلا تشبیہ و تمثیل. تو اللہ پاک نے فرمایا اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے ان کی سرکشی میں. یعمہون، یہ جو یعمہون ہے یہ امہن سے نکلا ہے. ایک امین ہوتا ہے اندھا، جیسے آگے اگلی آیت میں آئے گا امیون، وہ اندھے ہیں. یہ امہن، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ امہا جو ہے نا وہ صرف بصیرت کے اندھے کو کہتے ہیں، رائے کا اندھا.
جس کو صحیح رائے نظر نہیں آتی، جو صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، جبکہ امیون جو ہے وہ نظر کے نابینے کو بھی کہتے ہیں اور دل کے نابینے کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یعمہون فرمایا، مراد یہ ہے کہ اللہ نے ان کی رسی دراز کر دی ہے، یہ کفر میں، شرک میں، منافقت میں یہاں چاہتے ہیں دھکے کھاتے رہیں، یہ کبھی منزل مقصود پہ نہیں پہنچیں گے، کیونکہ انہوں نے میرے نبی کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اولئک، ذالک کی جمع ہے، یہی ہیں وہ لوگ الذین جنہوں نے اشتروا خریدا، الضلالہ گمراہی کو، بالہدی ہدایت کے بدلے میں۔ مراد یہ ہے کہ یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے موقع دیا تھا کہ میرے نبی پر ایمان لا کے انبیاء کے بعد بہترین طبقے میں شامل ہو جاؤ، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے گمراہی کو اختیار کر لیا۔ اللہ نے جو انہیں موقع دیا تھا تو انہوں نے اس موقع کی قدر نہیں کی، انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم، فما پس نہیں، ربحت نفع دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے انہیں، وما کانوا مہتدین، اہتداء کا معنی ہدایت پانا، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ جو بھی بندہ، یہ منافقین جو بھی اپنے آپ کو بڑے شاطر سمجھتے ہیں، لیکن جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا، بڑے گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، اور وما کانوا مہتدین، اور وہ کسی حال میں ہدایت پانے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ ہدایت ان کو دیتا ہے جو ہدایت کی طلب کرتے ہیں۔ یہ تو ہدایت کے طالب ہی نہیں ہیں، یہ تو سرکشی کے راستے پر آئے ہوئے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ لیکن جو بھی بندہ کوئی گناہ کا راستہ اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو وہ بڑا سمجھتا ہے کہ شکر ہے میں نے یہ رشوت لے لی، میں نے یہ حرام کھا لیا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ میرے بھائی، اللہ نے برکتیں ایمان میں رکھی ہیں، سرکشی میں نہیں رکھی۔ جو بندہ ایمانیات کے راستے پر چلتا ہے، اللہ اس کے رزق میں برکتیں دیتا ہے، اللہ اسے سکون کی دولت دیتا ہے، اللہ اسے وقار کی زندگی دیتا ہے۔ اور یہ جو یعنی ایمان سے دور رہ کر اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں عزتیں پالوں، میں کوئی نیک نامی کما لوں، وہ کبھی بھی اپنے مقصد کو نہیں پا سکتا۔ اقبال نے کہا تھا، اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ سکندر رومی مٹ گیا، لیکن بلال کا نام آئے تو گردنیں عقیدت سے جھک جاتی ہیں، کیونکہ اللہ نے بلال کو ایمان کی دولت عطا کی ہے، وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا غلام ہے۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی کہ ان کی بیوقوفی کو اس مثال سے سمجھو۔ فرمایا مثالہم، ان کی مثال کا مثالے، کاف تشبیہ کے لیے، جیسے کہ مثال ہے الذی، اس شخص کی، استوقد نارا، استوقد جس نے روشن کی، نارا آگ، یعنی کوئی اندھیرا تھا، اس بندے نے آگ روشن کی تاکہ روشنی ہو۔ فلما، پس جب، اضاءت، اس نے روشن کر دیا، یعنی آگ نے روشن کر دیا کیا چیز؟ ما حولہ، حول کا معنی ارد گرد، ما کا معنی جو، ماحول کیا ہوتا ہے؟ جو بندے کے ارد گرد ہوتا ہے، ماحول جو بندے کے ارد گرد ہے۔ جب اس آگ نے روشن کر دیا ماحول کو جو اس کے ارد گرد ہے، ذہب اللہ بنورہم، ذہبہ کا معنی جانا، ذہبہ فلاں فلاں گیا، ذہبہ زید زید گیا،
لیکن جب ذہبہ کے بعد بے آ جائے، جیسے یہاں ہے ذہب اللہ بے نورہم، تو یہ متعدی بن جاتا ہے، لے جانا۔ ذہب اللہ، اللہ لے گیا، بے نورہم، ان کا نور، آگ روشن ہوگی نا، جنہوں نے آگ جلائی تھی روشن ہو گئی، اللہ نے ان کی آنکھوں کی بصارت چھین لی، اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا۔ وَتَرَكَهُمْ، اور اللہ نے انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات، تاریکیوں میں، لا یبصرون، انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یعنی جس طریقے سے وہ بندہ کتنا بدبخت ہے کہ جس نے آگ روشن کی تھی کہ وہ روشنی پھیلے، جب آگ روشن ہوئی تو اللہ نے اس کی بینائی سلب کر لی۔ اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے سراج المنیر نبی پاک کو یہاں بھیجا اور حق کو واضح کر دیا، تو تمہاری سرکشی کے سبب اللہ نے تمہیں اندھا کر دیا، تم دیکھ نہیں سکتے کہ صداقت کیا ہے، تم سمجھ نہیں سکتے کہ ایمان کی قدر کیا ہے، تم الٹا ایمان کے بارے میں اعتراض کر رہے ہو۔ فرمایا اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سمن، اسم کی جمع ہے، یہ بہرے ہیں، بہرے ہیں۔ بکمن، ابکم کی جمع ہے، گونگے ہیں۔ امیون، آما کی جمع ہے، اندھے ہیں۔ فہم لا یرجعون، پس کسی حال میں لوٹنے والے نہیں ہیں۔ یعنی یہاں پر جو گونگے، بہرے، اندھے کہا گیا ہے، یہ ایکچولی وہ جو سرکار نے فرمایا نا، مثل الذی یذکر ربہ ومثل الذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ اللہ کو یاد کرنے والا قبر میں بھی چلا جائے تو زندہ ہے، اللہ کو یاد نہ کرنے والا دھرتی پر بھی پھرے تو مردہ ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا تھا آپ ان مردوں کو نہیں سناتے، انکا لا تسمع الموتیٰ۔ تو مراد کیا ہے کہ جب ایک بندے کے کان ہیں لیکن وہ حق بات نہیں سنتا، آنکھیں ہیں حق نہیں دیکھتا، اور زبان ہے حق نہیں بولتا، تو اللہ فرماتا ہے حقیقت میں وہ گونگا ہو گیا ہے، اندھا ہو گیا ہے، بہرا ہو گیا ہے۔ فہم لا یرجعون، تو وہ کیسے لوٹے گا حق کی طرف، کس طریقے سے آئے گا حق کو قبول کرنے کے لیے؟ او کصیب من السماء، یہ منافق دو قسموں کے تھے، بعض مکمل طور پر نفاق پر تھے کہ بالکل نہیں ماننا ہم نے، بعض ایسے تھے کہ اگر کبھی انہیں اسلام میں نرمی نظر آتی، کوئی کشائش نظر آتی تو اسلام کی طرف آتے، اگر سختی آ جاتی تو پیچھے ہٹ جاتے۔ یعنی ان کا ایمان بھی اپنی ذات تک محدود تھا کہ کام میں آسانی ہو گئی، کام ہو گیا مرضی کے مطابق تو اللہ سے خوش، اور کام مرضی کے مطابق نہیں ہوا تو اللہ سے بدگمان۔ تو پہلے گروہ میں پہلی آیت میں پہلے گروہ کی مثال تھی جو ٹوٹلی طور پر نفاق پر تھے، اور دوسرے میں ان کی مثال ہے جو کبھی اسلام کی طرف آتے اور کبھی کفر کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے او یا ان کی مثال یوں سمجھو کا سیب کہتے ہیں موسلا دھار بارش کو، جیسے موسلا دھار بارش ہو، من السماء، آسمان سے، فی ہے اس میں، ظلمات، تاریکیاں ہوں، ورعد، اور کڑک ہو، برق، اور بجلی ہو۔ یعنی تاریکیاں ہیں، بجلی چمکتی ہے، بادل گرجتے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ اسلام کے لیے، اسلام کی راہ میں جو مشکلات آتی ہیں، یہاں اس سے وہ چیزیں مراد ہیں کہ اسلام جو ہے وہ اللہ کی رحمت کی بارش ہے لیکن اس میں مشکلات ہیں۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت۔ یجعلون، یجعلو کا معنی ہوتا ہے، لفظ معنی ہوتا ہے بنانا، یہاں اس سے مراد ہے ٹھونسنا، کہ وہ ٹھونستے ہیں اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، صاعقۃ کی جمع ہے، کڑک کے خوف، جب بجلی گرجتی ہے نا تو ڈر کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جب انہیں اسلام کی فتوحات یا اسلام کے غلبے کی کوئی خبر ملتی ہے
تو یہ اسے سننا نہیں چاہتے، اس سے اعراض کر لیتے ہیں کہ ہمارے کانوں میں یہ باتیں نہ آئیں۔ حذر الموت، اپنے موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو اچھی طرح گھیرے ہوئے ہے۔ مراد کیا ہے کہ یہ سازشیں کر کے یہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے دین کا، یہ مکمل طور پر اللہ کے دائرہ قدرت میں ہیں، یہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں۔ وہ جب چاہے گا انہیں جو بھی سزا دے دے گا، لیکن یہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اب ان کا رویہ کیا ہے؟ یکاد البرق یخطف ابصارہم، کادہ یکادو افعال مقاربہ میں سے ہے، اس کے بعد جو فعل آتا ہے اس کو قریب ثابت کرنے کے لیے، یعنی یکادو یخطف ابصارہم، یکادو قریب ہے، البرق بجلی، یخطف ابصارہم کہ ان کی نظروں کو اچک لے، یعنی بجلی جب تیز بجلی چمکتی ہے نا تو بندے کی نظریں اچک جاتی ہیں، وہ دھندلا سی جاتی ہیں۔ یعنی اسلام کی جو ترقی ہے یہ اتنی زیادہ ہے کہ ان کی نظریں اندھا ہونا چاہتی ہیں، وہ ترقیاں چھین لیں گی ان کی نظروں کو۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، اب ہوتا کیا ہے؟ کلما جب بھی اضاء روشنی ہوتی ہے، لہم ان کے لیے، مشوا فیہ، مشوا وہ چلتے ہیں، فیہ اس میں، جب روشنی، جیسے رات ہے بجلی چمکتی ہے، روشنی ہوتی ہے، بندہ 2 قدم چلتا ہے، روشنی رک گئی، بندہ وہ چمک رک گئی، بندہ بھی کھڑا ہو گیا۔ مراد کیا ہے کہ جب انہیں کوئی اسلام میں نرمی نظر آتی ہے پھر کیا ہے؟ مشوا فیہ، اسلام کی طرف آتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب تاریکی چھا جاتی ہے کاموں رک جاتے ہیں۔ جب اسلام میں کچھ نرمی آتی ہے تو اسلام کی طرف، جب سختی آ گئی تو واپس کفر کی طرف پلٹ گئے۔ جبکہ ایمان والوں کا تقاضا یہ ہے، وہ جو حضرت ذوالنیرہ کے انہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت ذوالنیرہ نے، تو ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ مشرکین منافقوں نے کہا یہ تم نے کیسا دین قبول کیا ہے، تمہاری آنکھوں کی بینائی ہی چلی گئی ہے۔ انہوں نے فرمایا میں نے دین اس لیے قبول نہیں کیا تھا کہ میری بینائی نہ جائے، میں نے اس لیے قبول کیا تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ وہ بینائی دے تو میں اس کی بندی ہوں، بینائی لے لے تو میں اس کی بندی ہوں۔ تو اس کے ایمان کے صدقے میں اللہ نے انہیں دوبارہ بینائی لوٹا دی۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا راستہ ہے۔ اور ان کا راستہ کیا ہے؟ جب نرمی دیکھی تو ایمان کی طرف، سختی دیکھی تو واپس کفر کی طرف۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا، اگر اللہ چاہے تو لے جائے گا ان کی سماعتوں کو اور ان کی بصارتوں کو۔ مراد یہ ہے کہ ابھی اپنے گناہوں پر توبہ کر لو، ابھی اگر تم توبہ کرو گے تو آ سکتے ہو ایمان کی طرف، دائمی کامیابی کی طرف۔ اگر تم ڈٹے رہے تو اللہ ہمیشہ کے لیے تم سے ہدایت کی توفیق سلب کر لے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر پوری طرح قادر ہے۔ شے جو ہے نا یہ شاء یشاء کا مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چاہنا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرے اس کے راستے میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ اس لیے اے منافقین اس رویے کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی معرفت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔